اجنبی زمین پہ میری بیٹی جا رہی ہے، لیکن اس شان سے پہلے حضور کے قدم، پھر اس پر سیدہ فاطمہ کا قدم، پھر اس پر مولا علی کا قدم. محض چشم تصور سے جب سوال پوچھا جائے تو جواب یہ ملتا ہے کہ زمین اجنبی تھی. غیرت مصطفیٰ کو گوارا نہ ہوا کہ ڈائریکٹ اس اجنبی زمین پہ فاطمہ قدم رکھ دے، تو حضور نے پہلے قدم رکھا اور اپنے قدم کو زمین اور سیدہ فاطمہ کے قدم کے درمیان پردے کی شکل دی. زمین اور قدم ناز فاطمہ کے درمیان اپنے قدم کو پردے کی شکل دے دی اور فاطمہ قدم رکھے اور پھر چلی جائے. پھر کوئی اجنبی مرد آ کر نقشے قدم فاطمہ پر پیر رکھ کر اس نقشے پائے فاطمہ کو پامال نہ کر سکے تو کہا علی تم اس کے قدم کے نشان پہ قدم رکھ کر نشان قدم بھی لٹا دینا تاکہ پتہ چل جائے کہ نشان قدم فاطمہ کی حرمت کو بھی پامال نہیں کیا جا سکتا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، حضور نے بیٹیوں کے معاملے میں ہمیں یہ غیرت سکھائی، لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے بیٹیوں کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور میرا عنوان وہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ اکبر، آج غربت کی وجہ سے کہیں کہیں آبرو کا سودا کیا جاتا ہے، غربت کی وجہ سے. میں یہ مانتا ہوں، میرا ایمان ہے، اگر سیدہ چاہتی ان کے گھر میں کبھی چولہا جلانے کی ضرورت ہی نہیں آتی. کیوں؟ اگر وہ دعا کرتی تو روزانہ جنت کی عظیم سے عظیم نعمتیں ان کے گھر میں آتی. اور ایک بار انہوں نے منگوا بھی لیا تھا، ایک بار کیا اور بھی مقامات کے ایسے آتے ہیں، ملتی ہیں روایتیں، تو وہ منگوا سکتی تھی، لیکن بھوکی کیوں نہیں، کیوں فاقے کیے؟ بلکہ یہاں تک سیدہ کی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی چادر میں کبھی کبھی 17 پیون لگے ہوتے تھے. اور ایسا بھی وقت آیا کہ جس وقت ایک بار چادر سیدہ کی اتنی پھٹ گئی کہ اب گھر میں کپڑا نہیں تھا پیون لگانے کے لیے. تو مولائے کائنات نے کہا کہ فاطمہ تمہاری چادر اتنی پھٹ گئی ہے کہ اسے سلنا ہوگا، پیون دینا ہوگا، لیکن ہمارے گھر میں کپڑا نہیں ہے پیون کے لیے. جاؤ اپنے بابا سے کہو نیا دوپٹہ دیں اور اسے آپ چادر بنا لیں. سیدہ نے کہا کہ مجھے حیا آتی ہے بابا سے کچھ طلب کرنے کے لیے، آپ یہ کام کریں کہ بس اتنا کہہ دیں کہ نئی چادر نہ، کوئی پیون کے لیے کپڑا ہی مل جائے. اور مولائے کائنات گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی کی چادر اتنی پھٹ چکی ہے کہ اب پیون لگانے کے لیے گھر میں کپڑا بھی نہیں ہے. تو فاطمہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ پیون لگانے کے لیے کوئی کپڑا عنایت فرما دیں. میرے کریم آقا نے فرمایا علی اس وقت میرے پاس بظاہر پیون کے لیے دینے کے لیے کپڑا نہیں ہے، البتہ یہ اونٹ کا چمڑا اس وقت میری ذاتی ملکیت میں ہے، یہ چمڑا لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ اسی چمڑے کا پیون لگا کر وہ اپنے دوپٹے کو اوڑھ لے. کائنات میں اتنے مالدار باپ کی بیٹی نے کبھی اتنی قناعت کے ساتھ زندگی نہیں گزاری. میں مالدار باپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کا باپ کسی شہر کا مالک ہو سکتا ہے، کسی کا باپ کسی ملک کا مالک ہو سکتا ہے، کسی کا باپ کسی فیکٹری کا مالک ہو سکتا ہے. سیدہ فاطمہ کے والد جنت کے مالک ہیں، کونین کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، آسمان کے مالک ہیں. حتیٰ کہ میرے امام تو یہ کہتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں. کبھی جنت چاہے تو بیچ دے، کبھی جنت چاہے تو عطا کر دے. اللہ اکبر، نبی مختار کل ہے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنے مالدار بابا کی بیٹی ہے کہ کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو پہاڑ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے بن کر کے چلے. لیکن قناعت کا یہ حال ہے کہ دوپٹے کو پیون لگانے کے لیے کپڑا نہیں، اونٹ کا چمڑا دے دیا جاتا ہے. اور اونٹ کا چمڑا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کے دوپٹے میں
جب سل دیا گیا اور آپ نے اوڑا حضور تشریف لائی، بیٹی کے سر پہ بابا نے جب اس دوپٹے کو دیکھا کہ جس میں بے شمار پیون تھے اور ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا بھی تھا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے حبیب علیہ السلام رونے لگے۔ جب حضور روئے تو مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ دونوں رونے لگے۔ سرکار نے لیکن اس شان سے تسلی دی، آقا فرماتے ہیں فاطمہ اس بات پر خوش نہیں ہو کہ دنیا کے لوگوں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں، محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس قناعت کے ساتھ زندگی گزرتی ہے کہ کیوں ہماری بیٹیوں کو درس ملے، ہمیں درس ملے کہ غربت کی چکی میں پسنے کے بعد اپنی آبرو کا کبھی سودا نہیں کرنا، اپنی عصمت کا کبھی سودا نہیں کرنا، آبرو کا کبھی سودا نہیں کرنا۔ جب کبھی فاقہ کشی تمہیں مجبور کرے تو دیکھ لینا کہ نبی کی شہزادی نے اس انداز کے ساتھ زندگی گزاری۔ بلکہ حضور علیہ السلام کے صحابی حضرت عمران کہتے ہیں ایک بار میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سیدہ کے دروازے پر گیا، حضور نے دستک کے اندر سے آواز آئی کون؟ تو حضور نے کہا محمد ہوں۔ آپ اکیلے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے؟ فرمایا کہ میرے ساتھ میرے صحابی ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے صحابی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، اس لیے کہ میرے پاس ایک ہی چادر ہے، اس سے سر چھپاتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں اور پیر چھپاتی ہوں تو سر کھل جاتا ہے۔ میں آپ میرے بابا ہیں، آپ کے سامنے تو پیر کھل سکتے ہیں، اس اجنبی کے سامنے میں پیر کیسے کھول سکتی ہوں؟ آپ اندازہ فرمائیں اس شان سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی گزری۔ مولائے کائنات کہتے ہیں چکی ہاتھوں سے چلاتی ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، مشکیزیں سے پانی بھرتی ہیں، پیٹ پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ ایک دن کہا کہ جاؤ کوئی غلام اور کنیز مانگ لو، گئی بھی اور ہمت نہیں ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق کہا بھی، لیکن جواب یہ ملا ابھی بدر و احد کے یتیموں کا حق دینا باقی ہے۔ فاطمہ میں تمہیں ابھی کیسے کوئی غلام اور کنیز دے دوں، اس سے بہتر ایک چیز دیتا ہوں کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کریں، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کریں اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، یہ اس سے بہتر ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اس شان سے۔ اور پھر تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی انتہائی شان بیان کرتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے وصال کا وقت آیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزرائیل فاطمہ کی روح تم نے قبض نہیں کرنی، اس لیے کہ غیرت فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہوگا کہ تم اس کی روح قبض کرو، اس لیے فاطمہ کی روح کو ہم خود قبض کریں۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی شان ہے۔ اور بس چونکہ وقت میرا مکمل ہوا، اپنی گفتگو کو مکمل کرتے ہوئے آخر میں بات یہ کہہ دوں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت، بزرگی، ان کی شان، ان کی عظمت، ان کے فضائل، ان کے مناقب پڑھتے رہ جائیں گے لیکن زبانیں ختم ہو جائیں گی، قلم گھس جائیں گے، لوگ فنا ہو جائیں گے، لیکن سیدہ فاطمہ کی منقبت ختم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے منقبت فاطمہ ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور نے ان کے لیے کہا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں ایک روایت پڑھنے سے پہلے میں عرض کروں کہ امام اہل سنت نے ان کی شان میں جو منقبت پڑھی ہے، 2 مصروں میں بہت خوبصورت منقبت پڑھی ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ کی شان یوں بیان کرتے ہیں، کئی مقام پہ بیان کیا، ایک مقام پر تو یوں کہا مولا گلبن رحمت زہرا، ستین اس کی کلیاں پھول، صدیق و فاروق و عثمان حیدر ہر ایک ان کی شان۔ کہیں پہ کہا کہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جان احمد کی رحمت پہ لاکھوں سلام، اس طرح بہت ساری، لیکن ایک مقام پر یہ بیان کیا، کہتے ہیں نسبتیں ان کی جو بیان کی ہے، ایک شعر ایک مصرے میں ذرا غور کریں، لکھتے ہیں کہ نور بنت نور زوج نور ام نور نور سیدہ فاطمہ نور ہے نا، نور کی نور ہے، نور بنت نور، خود نور ہے اور وہ نور کی بیٹی ہے، زوج نور اور وہ نور کی بیوی ہے، ام نور نور اور وہ نور کی ماں ہے،
ایک نور سے مراد امام حسن ہے اور ایک نور سے مراد امام حسین ہے۔ حالانکہ جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی اس کو نعت خوانوں کے انداز میں پڑھوں، لیکن حالانکہ میری آواز ایسی نہیں ہوتی کہ میں اس کو اس طرح پڑھوں، لیکن چونکہ بی بی زہرا پاک کی بارگاہ ہے، یہاں تو آواز نہیں بلکہ دل دیکھے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ساتھ میں مل کر اس کو پڑھیں، ہو سکے تو اس کو یاد کریں۔ مولانا حیدر القادری صاحب کی طرح میری آواز نہیں، انہوں نے اچھے سے پڑھا تھا۔ وہ کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، نور بنتے نور زوجین نور امے نور نور، نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور۔ محبوب الہی کے یہاں بیٹھے، ان کی دادی کی منقبت پڑھیں، کرم ہوگا انشاءاللہ۔ نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ اب پھر آگے ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو نتیجہ یہ نکلا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ امام زین العابدین نور، امام باقر نور، امام موسیٰ کاظم نور، امام علی رضا نور، امام تقی نور، امام نقی نور، حسن عسکری نور، امام مہدی نور، نظام الدین اولیاء نور، غوث الاعظم دستگیر نور، غریب نواز نور، سید احمد کبیر رفاعی نور، حضرت وارث پاک نور، صابر کلیر نور، حضرت شاہ برکت اللہ نور۔ کہتے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور بنتے نور زوجے نور امے نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا۔ یہ شان ہے ان کی۔ آخری بات، حضرت سید محمد بن گرامی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ